راشد عارف بنجوسا آزاد کشمیر کہلوٹیاں سے وہ آج بالمشافہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں تو ہماری کمپنی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ انشورنس کروائی جائے۔ اگر کمپنی مجبور کرے تو انشورنس کروانا مجبوری ہے، آپ کروا سکتے ہیں، لیکن جتنے پیسے آپ نے دیے ہوں گے واپسی وہ تو لے سکتے ہیں، اضافی پیسہ جو آپ کو بغیر کسی محنت کے ملے گا وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ اور یہی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سود یہی ہے کہ جو بغیر کسب کے محنت کے نفع آپ کو حاصل ہو، یہ سود ہے۔ اور دوسری چیز اس انشورنس میں قمار ہے، میسر ہے کہ یہ ایک قسم کا جوا ہے۔ لیکن یہ سب بینکنگ کا سسٹم ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر سبھی لوگ مل کر ایک کمپنی بنائیں، مشورہ کریں کہ ماہانہ ہم اتنا 100 100 روپیہ یا 2 200 جمع کریں گے، اور وہ جتنی رقم جمع ہوگی اس سے غریب کا علاج کروائیں گے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کریں گے، تو کئی حل نکل سکتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ بینکنگ کے سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم ذہنی غلامی کی طرف جا رہے ہیں کہ جی اس سے ہٹ کر کوئی اور شکل ہے ہی نہیں۔ دوسری گزارش، ایک ہے اضطراری کیفیت، ایک ہے مجبوری کہ ایک شخص نے علاج کروانا ہے اور اس ملک میں انشورنس کے بغیر علاج نہیں ہوتا، تو یقیناً اگر پہلے اس نے حلال ذرائع سارے اختیار کر لیے، قرض لے لیا، اعلان کروا دیا گیا، مسلم تنظیموں کی سے بھی اپیل کی گئی، کہیں سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا، اس نے علاج تو کروانا ہے۔ اب اس کے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو وہ میرے جان دے یا اپنا علاج اس انشورنس کے ذریعے کروائے، تو جائز ہے ایسی حالت میں انشورنس کے ذریعے، ہیلتھ انشورنس کے ذریعے اپنا علاج کروانا۔ اس کی دلیل یہ ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین نے خون، خنزیر کا گوشت، مردار اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کھانے سے، استعمال کرنے سے منع فرمایا، لیکن اگر جان اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہو تو زندگی بچانے کے لیے ان میں سے کسی چیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب ان کا استعمال جائز ہے جان بچانے کے لیے، تو پھر انشورنس کے ذریعے بھی جان بچانے کے لیے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ کمپنیوں کا یہ بھی اصول ہے کہ جو لوگ باہر بیرون ملک جاتے ہیں ان سے پیسے کاٹتے ہیں انشورنس کی مد میں، اور پھر وہ بتا چکے ہوتے ہیں ہر بیرون ملک جانے والے کو کہ آپ کی رقم میں سے اتنی رقم انشورنس میں ہم کاٹیں گے، اور جو بھی آپ میں سے بیمار ہوگا اس رقم کو وہاں صرف کیا جائے گا۔ تو یہ باہمی تعاون ہے، یہ انشورنس بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کمیٹی ہے، کمپنی ہے جو مل کر ایک شخص کا علاج کرواتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری شکلیں ہیں انشورنس کی۔ ایک ہے ہیلتھ کانٹریکٹ، جو سعودی عرب میں کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی دواخانے سے دوائی لیں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے لیں گے تو آپ کو وہ پیسے نہیں دیے جائیں گے، اس مد میں وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ تو اس کو تو مفتیان کرام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن ہیلتھ انشورنس یا جرنل انشورنس، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔